استاد اور شاگرد۔ ارحم کی عمر 22 سال تھی، ایک ایسا وقت جب انسان خود کو بھی جاننے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے اور دنیا کو بھی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا سکون تھا، تر و تازہ بشاشت، آنکھوں میں گہری سنجیدگی، جیسے ہر بات کو غور سے پرکھنے والی خاموش روشنی وہاں بسی ہو۔ اس کی جلد کی شفاف نرمی اور پیشانی پر جھلکتی ذہانت اسے پہلی نظر میں نمایاں بنا دیتی تھی۔ اونچا قد، متوازن خد و خال اور چلتے وقت شرافت سے بھرا ہوا انداز، اسے دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ محض خوبصورت نوجوان نہیں بلکہ اپنے اندر کوئی خاص کہانی رکھنے والا انسان ہے۔ لیکن خوبصورتی کا اصل رنگ اس کی بات چیت میں تھا۔ وہ جب مسکراتا تو ایسا لگتا جیسے ارد گرد کا ماحول روشن ہو جاتا ہے۔ ایسی خوبصورتی، ایسی تازگی، ایسی دلکشی کو پہلی بار اس کے استاد پروفیسر عدیان نے دیکھا تھا، جو 32 سالہ سنجیدہ مگر دل نشین شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے چہرے پر وقار اور نرمی دونوں تھی، اور ان کی گہری آواز میں وہ اعتماد تھا جو لوگوں کو کھینچ لیتا ہے۔ وہ علم سے محبت کرتے تھے مگر انسانوں کے جذبات کو سمجھنے کا ہنر بھی رکھتے تھے۔ جب وہ پہلی بار کلاس میں داخل ہوئے تو ارحم سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ عدیان کی نظر اس پر پڑی تو وہ لمحہ غیر معمولی طرح ٹھہر گیا، جیسے وقت نے سانس روک لی ہو۔ عدیان نے محسوس کیا کہ اس کے لڑکے کے چہرے میں کوئی ایسی روشنی ہے جسے نظر انداز کرنا ناممکن نہیں۔ لیکچر شروع ہوا، مگر استاد کے دل میں ایک عجیب سا احساس جنم لے چکا تھا، اور ادھر ارحم نے بھی عدیان کو دیکھ کر ایک ایسی غیر واضح مگر گہری کشش محسوس کی، جیسے اس کی زندگی میں کوئی نئی سمت کھلنے والی ہو۔ اگلے کئی دنوں تک دونوں کے درمیان گفتگو چھوٹی چھوٹی مگر گہری ہوتی گئی۔ ارحم کے سوال نازک مگر ذہین ہوتے، اور عدیان کے جواب شفقت اور احترام سے بھرپور۔ آہستہ آہستہ یہ گفتگو ایک نرم سی روشنی کی طرح ان دونوں کے درمیان پھیلنے لگی۔ عدیان اکثر محسوس کرتے کہ اس شاگرد کی موجودگی کمرہ جماعت کو کسی لطیف خوشبو کی طرح بدل دیتی ہے۔ ارحم بھی جب استاد کی بات سنتا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھتی، جیسے وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی دھڑکنوں کو بھی سمجھ رہا ہو۔ پھر ایک شام جب بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی، عدیان یونیورسٹی کے باغ میں بیٹھے تھے کہ اچانک ارحم وہاں گیا۔ دونوں نے بارش کی نمی میں بھیگتی خاموش فضا میں بات چیت کی۔ ابتدا تعلیم سی ہوئی مگر باو احساسات تک پہنچ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار دونوں نے ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کیا۔ وہ رومانس جو لفظوں میں نہیں بلکہ آنکھوں کی گہرائیوں میں پنپتا ہے۔ کوئی اعتراض نہ ہوا مگر دلوں نے خاموشی میں ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ عدیان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ارحم کی موجودگی اس کے دل کے اندر کوئی نیا باب کھول رہی ہے، وہ باب جس میں محبت دھیرے دھیرے خوشبو کی طرف پھیلتی ہے اور ہر پرانی سوچ کا زاویہ بدل دیتی ہے۔ وہ ایک تجربہ کار استاد تھا، زندگی کی سختیوں اور نرمیوں دونوں سے گزر چکا تھا، مگر اس بار جو احساس اس کے دل میں جاگا تھا وہ نہ استاد کا تھا نہ شاگرد کا، بلکہ دو بالغ انسانوں کے درمیان اٹھنے والی وہ روشن کیفیت تھی جو عزت، کشش اور خلوص سے مل کر بنتی ہے۔ وہ اکثر سوچتا کہ ارحم کو دیکھ کر کیوں دل مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی مسکراہٹ ایک نامعلوم خوشی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ادھر ارحم بھی اپنی بدلتی ہوئی کیفیت سے واقف ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہوتا کہ استاد کی گفتگو میں جو وقار ہے وہ اسے دل کی گہرائیوں تک چھو لیتا ہے۔ اسے عدیان کے لہجے میں جو اعتماد اور نرمی ملتی تھی وہ اس کے لیے کسی خاموش سہارا بن رہی تھی۔ ارحم کو استاد کی موجودگی میں ایک ایسی امن بھری گرمی محسوس ہوتی تھی جیسے وہ برسوں سے تھکا ہوا ہو اور اب آخر کار اسے کوئی پناہ مل گئی ہو۔ وقت کے ساتھ دونوں کی گفتگو رسمی دائرے سے نکل کر زندگی، خوابوں، احساسات اور امیدوں تک پہنچ گئی۔ ایک دن شام ڈلتے وقت جب سورج کی نارنجی رنگ نے آسمان کو کسی رومانی خط کی طرح رنگ دے دیا تھا، عدنان نے ہمت کر کے ارحم سے کہا، تم میں کچھ خاص سی روشنی ہے جو انسان کو بدل دیتی ہے۔ ارحم چونکا نہیں، بس دھیرے سے مسکرایا جیسے وہ یہ بات پہلے سے جانتا ہو۔ اس نے جواب دیا، آپ کی موجودگی مجھے آپ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، جیسے آپ میرے اندر چھپے ہوئے شخص کو پہچان رہے ہو۔ یہ گفتگو اعتراض سے زیادہ ایک دل کا کھلنا تھا، دو بالغ دلوں کا جو ایک دوسرے کے احترام اور کشش کو قبول کر چکے تھے۔ اس شام دونوں ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے، خاموش، مگر اس خاموشی میں ہزاروں باتیں تھی۔ ہوا ہلکی تھی، ماحول نرم، اور ان کے درمیان وہ رومانی احساس چل رہا تھا جو بغیر چھوئے بھی روح کو گرم کر دیتا ہے۔ یہ محبت کا وہ پہلا قدم تھا جو کسی جلد بازی یا جذباتی شدت سے نہیں
बल्कि नरम, महफूज और पाकीज़ा कशिश से उठा था। आदियान ने आहिस्ता से कहा, अगर ज़िंदगी ने चाहा तो ये एहसास हमें बहुत दूर ले जाएगा। आरम ने नज़रें झुकाई और फिर बोला, जब तक आप साथ हो मुझे किसी रास्ते से डर नहीं लगता। इस लम्हे दोनों ने जान लिया कि मोहब्बत का सफ़र शुरू हो चुका है। वो सफ़र जो एहतराम, वक़ार, एतमाद और रोमानी रोशनी से भरा हुआ था। अगले दिनों में अरहम और आदियान के दरमियान जो कुर्बत पैदा हुई वो किसी तेज़ धड़कन या बेकरारी की पैदावार नहीं थी, बल्कि एक नरम और पुरसुकून रिश्ता था जो वक्त की उंगली पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। अरहम जब भी क्लास में दाखिल होता, आदियान की नज़र खुद ब खुद उस तरह इस्तकबाल करती, एक ऐसी शफकत के साथ जिसमें ना उस्ताद का गुरूर था ना शागिर्द की झिझक, बस दो दिलों की पहचान थी। अरहम भी हर रोज़ इसी एहसास के साथ आता जैसे उसकी सुबह मुकम्मल ही ना होती अगर वो उस्ताद की पहली मुस्कुराहट ना देख लेता। एक दिन दोनों की ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आया जिसने उनके ताल्लुक को और गहरा कर दिया। वो यूनिवर्सिटी के वर्कशॉप के लिए बाहर जा रहे थे। एक लंबा सफ़र शाम की सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ। आदियान ने अरहम को साथ चलने की पेशकश की थी, बिल्कुल रस्मी अंदाज में, मगर दिल में ख्वाहिश थी कि उसका साथ मजीद वक्त तक रहे। अरहम ने ना सिर्फ फौरन हाँ की बल्कि खुशी को छुपा ना सका, जैसे उसे एक ऐसी ख्वाहिश पूरी होती दिखाई दे रही हो जिसे वो खुद भी पूरी तरह नहीं जानता था। सफ़र शुरू हुआ तो गाड़ी की शीशों से गुजरती हवा का लम्स उन दोनों के दरमियान अजीब सी खामोशी बढ़ता गया। वो खामोशी जिसमें लफ्ज़ कम मगर एहसासात ज़्यादा बोलते हैं। आदियान ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अजीब तरह आसान लगता है, जैसे हर बात खुद ब खुद समझ आ जाती हो। अरहम ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, शायद इसलिए कि आपकी मौजूदगी मेरे दिल पर बोझ नहीं रखती बल्कि सुकून देती है। आदियान मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो सिर्फ होंठों तक नहीं बल्कि आंखों तक जाती है, और उसने महसूस किया कि अरहम के ये अल्फाज उसके दिल के बहुत अंदर कहीं जगह बना रहे हैं। रास्ते में एक मकाम आया जहाँ सूरज ढल रहा था। आसमान के रंग नारंगी से गुलाबी हो रहे थे और फिजा में एक नरमी थी जो दिल के अंदर तक पहुंचती थी। आदियान ने गाड़ी रोक दी और कहा, यह मंजर देखने के लायक है, आओ चंद लम्हे यहाँ चलते हैं। दोनों बाहर निकले। हल्की शाम की हवा उनके गिर्द घूम रही थी, जैसे मंजर खुद उनका खैर मुकद्दम कर रहा हो। वो ज़्यादा करीब नहीं खड़े थे मगर इतने दूर भी नहीं कि एक दूसरे की मौजूदगी महसूस ना कर सके। आसमान की बदलती रोशनी में अरहम ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी लगता है कि आपने मुझे वो समझा है जो शायद मैं खुद को भी नहीं समझ पाता। ये जुमला आदियान के दिल पर किसी लतीफ़ ज़ख्म की तरह लगा, वो ज़ख्म जो दर्द नहीं देता बल्कि जज्बात की गहराई खोलता है। आदियान ने नरमी से जवाब दिया, जब इंसान किसी को वाकई देखता है तो उसके अंदर की रोशनी भी नज़र आने लगती है, और तुम में वो रोशनी बहुत वाज़ेह है अरहम। अरहम ने नज़रें हटा ली मगर उसके होंठों पर धीमा सा तबस्सुम था, और वो तबस्सुम आदियान के लिए लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा मानी रखता था। हवा के साथ बहते इस लम्हे में दोनों खामोश खड़े रहे, मगर उस खामोशी में एक दिल दूसरे दिल को धड़कन पड़ रहा था। सफ़र के बाकी रास्ते में गुफ्तगू मज़ीद नरम, मज़ीद खुली और मज़ीद बेसाख्ता होती गई। अरहम ने अपनी बचपन की बातें बताईं, अपने ख्वाब, अपनी कमज़ोरियाँ, और आदियान ने पहली बार अपने दिल की वो परतें खोली जो किसी शागिर्द के सामने नहीं खोलते थे, मगर अरहम के सामने खोलना अजीब तरह महसूस हो रहा था। वापसी के वक्त रात का सामान सितारों से भरा हुआ था और गाड़ी के अंदर मदम रोशनियाँ दोनों के चेहरे पर एक खामोश चमक डाल रही थी। अरहम ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, मुझे कभी किसी रिश्ते में इतनी आसानी नहीं मिली जितनी आपके साथ आती है, जैसे मैं कोशिश नहीं करता मगर फिर भी समझा जाता हूँ। आदियान ने इस बार पर दिल की गहराई से महसूस किया कि ये रिश्ता अब महज एक कशिश नहीं बल्कि एक एतमाद, एक सहारा, एक अनकही वाबस्ती बन चुका है। उसने धीरे से कहा, मोहब्बत हमेशा बुलंद आवाज़ में नहीं आती, कभी वो सिर्फ समझ लिए जाने का नाम होती है। और इस जुमले के बाद अरहम खामोश हो गया, मगर उसकी आंखों में जो चमक थी वो सब कुछ कह रही थी। यह कहानी अब महज मिलने और बात करने तक महदूद नहीं रही, ये अब उनके दिलों का सफ़र बन रही थी। वो सफ़र जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बेख्तियाती नहीं, सिर्फ वो नरम और नफीस रोमानियत है जो दिलों को एक दूसरे की तरफ खींचती है, बग़ैर किसी लम्स के, बग़ैर किसी नाम के, मगर पूरे यकीन के साथ। अगले चंद हफ्तों में अरहम और आदियान का ताल्लुक एक ऐसे मकाम तक पहुंच गया जहां लफ्ज़ों के बगैर भी एक दूसरे की कैफियत समझ आ जाती थी। दोनों की मुलाकातें कभी रस्मी होती, कभी गैर इरादी, कभी यूं ही किसी राहदारी में, मगर हर बार उनके दरमियान एक ऐसी खामोश रोशनी सफ़र करती जो उनकी निगाहों में बस चमक जाती। मगर करीबी ताल्लुकात हमेशा सिर्फ आसान नहीं होते, कभी कभी मोहब्बत का सफ़र दिल को आजमाता भी है। एक दिन ऐसा ही लम्हा आया
جب ارحم کلاس سے جلدی نکل گیا اور عدیان نے اسے خاموش اور بوجھل چہرے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ ارحم کے دل پر آج کوئی بھاری بات ہے، کوئی ایسی چیز جس نے اسے اندر تک ہلا دیا ہے۔ عدیان چاہ کر بھی کلاس کے دوران کچھ نہ کر سکتے تھے، مگر ان کا دل بے چین تھا۔ لیکچر ختم ہوتی ہے وہ فوراً باہر نکلے اور تلاش کرتے ہوئے یونیورسٹی کے پچھلے باغ تک پہنچ گئے، جہاں ارحم ہمیشہ تنہائی چاہتا تو بیٹھ کر جایا کرتا تھا۔ آج بھی وہ وہی موجود تھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں وہ روشنی نہ تھی جو ہمیشہ ہوتی۔ اس کی جگہ ایک نمی تھی، جیسے جذبات اندر ہی اندر ٹھہرے ہوئے ہوں مگر پھوٹنے کے قریب ہوں۔ عدیان نے آہستہ قدم بڑھائے اور ارحم کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر ارحم نے دھیرے سے کہا، میں کبھی کبھی بہت کمزور ہو جاتا ہوں، شاید آپ مجھے مضبوط سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں میں اندر سے بہت ٹوٹا ہوا ہوں۔ عدیان کے سینے میں عجیب سی ٹھیس اٹھی، جیسے کسی نے دل کو مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ اس نے نرمی سے کہا، ارحم تم کمزور نہیں ہو، تم بس انسان ہو، اور انسان کا بوجھ کبھی کبھی اس کے کندھوں سے باری ہو جاتا ہے۔ میں یہاں ہوں، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ارحم نے چند لمحے نظریں جھکا کر رکھی اور پھر وہ الفاظ کہے جو اسے کئی دنوں سے اندر کھائے جا رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کی زندگی میں شاید بے وجہ آ گیا ہوں۔ آپ اتنے بڑے، اتنے سمجھدار، اتنے مکمل انسان، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کے لیے میں بس ایک وقت کا احساس نہ ہوں۔ اس کے یہ الفاظ عدیان کے دل میں تیر کی طرح اترے، نہ غصہ نہ ناراضگی، صرف وہ دکھ جو کسی اہم انسان کے درد سے جڑا ہو۔ عدیان نے پہلی بار کچھ سختی مگر بے حد پیار سے کہا، ارحم مجھے کبھی مت بتانا کہ تم میری زندگی میں بے وجہ آئے ہو۔ تم نے مجھے وہ سکون دیا ہے جو برسوں میں کسی نے نہیں ملا۔ تمہاری موجودگی میرے لیے بوجھ نہیں، میری ضرورت ہے۔ ارحم نے سر اٹھایا، آنکھیں نم تھی مگر ان میں حیرت اور نرمی کا ملاپ تھا، جیسے ان لفظوں نے اسے اندر تک روشن کر دیا ہو۔ عدیان نے آج پہلی بار اپنی وہ کمزوری ظاہر کی جو وہ کسی سے نہیں کہتے تھے۔ تمہیں لگتا ہے تم کمزور ہو، حقیقت یہ ہے کہ میں تمہاری وجہ سے بہتر انسان بن رہا ہوں۔ تمہاری وجہ سے میں نے بہت سال بعد دل کی دھڑکن کو سچ میں محسوس کیا ہے۔ زندگی میں کچھ رشتے خود نہیں مانگے جاتے، وہ قسمت لکھتی ہے، اور تم میری قسمت کی لکھی ہوئی ایک حقیقت ہو ارحم۔ یہ الفاظ سن کر ارحم کے اندر جیسے کوئی دروازہ کھل گیا، آنکھوں سے خاموش آنسو نکل کر گرے، اور عدیان نے پہلی بار وہ آنسو دیکھ کر سمجھا کہ یہ کمزوری کا نہیں بلکہ شدت محبت کی نشانی ہے۔ ارحم نے آہستہ سے کہا، آپ کی باتیں مجھے اندر سے سہارا دیتی ہے، جیسے میں کہیں گر بھی جاؤں تو آپ ہمیشہ مجھے تھام لیں گے۔ میں آپ کے سامنے خود کو چھپا نہیں سکتا، شاید اس لیے کہ میں ڈر بھی گیا تھا کہ کہیں یہ سب ایک طرفہ نہ ہو۔ عدیان نے وہ لمحہ بہت نرمی سے تھاما، یہ سب ایک طرفہ ہوتا تو تم آج میرے دل میں اتنا گہرا اثر ہی نہ چھوڑتے۔ محبت کبھی اونچ نیچ نہیں دیکھتی، وہ بس ایک روح کو دوسری روح سے جوڑ دیتی ہے، اور تم وہ شخص ہو جس نے میری روح میں جگہ بنائی ہے۔ ہوا ہلکی سی چل رہی تھی، درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے، اور شام کا آسمان ایک جذباتی منظر کی طرح نرم ہو چکا تھا۔ دونوں بیٹھے تھے ساتھ ساتھ اتنے قریب کہ ایک دوسرے کی گرم سانسوں کا لمس محسوس ہونے لگا، مگر اتنے محتاط کہ کوئی حد عبور نہ ہو۔ یہ قربت جسم کی نہیں تھی، یہ روحوں کے درمیان لکھی ہوئی قربت تھی۔ ارحم نے دھیرے سے کہا، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کسی بات کا خوف نہیں رہتا، آپ مجھے مضبوط بناتے ہیں۔ عدنان نے جواب دیا، اور تم مجھے زندہ رکھتے ہو ارحم۔ یہ الفاظ سادہ تھے مگر دونوں کے دلوں کا ایک ساتھ دھڑکنے پر مجبور کرتے تھے۔ اس لمحے انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ رشتے دنیا کے اصولوں سے نہیں جیتے، وہ دل کے اصولوں سے جیتے ہیں۔ اس دن باغ میں بیٹھے وہ دونوں نہ استاد تھے نہ شاگرد، وہ دو بالغ انسان تھے جنہوں نے ایک دوسرے کی روح کو پہچانا تھا، ایک دوسرے کے درد کو تھاما تھا، اور ایک دوسرے کے وجود میں وہ جگہ بنا ڈالی تھی جو کسی عام تعلق میں نہیں ملتی۔ شام ڈلتی گئی، فضا میں نرمی بڑھتی گئی، اور ان کے درمیان وہ خاموش معاہدہ ہو گیا جسے زبان نہیں جانتی مگر دل خوب سمجھتا ہے۔ وہ معاہدہ جو اب یہ محبت کمزور نہیں پڑے گی، نہ ڈرے گی، نہ چپے گی، بلکہ ایک سچے اور گہرے رشتے کی طرف بڑھتی جائے گی۔ وہ شام آخری موڑ ثابت ہوئی جب عدیان نے ارحم کی طرف دیکھ کر دھیرے سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں ہمیشہ اسی طرح رہو، بغیر خوف، بغیر فاصلوں کے۔ ارحم نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ مسکرا کر جواب دیا، ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں، بس آپ ساتھ رہیں۔ اس لمحے دونوں کے دلوں سے وہ سارے بوجھ، سارے شکوک اتر گئے۔ ڈھلتی روشنی میں کھڑے ہوئے انہیں پہلی بار لگا کہ محبت کبھی مشکل نہیں ہوتی اگر دونوں دل ایک دوسرے کو سچائی سے چاہیں، اور یوں ان کی کہانی کسی شور، کسی ڈرامے کے بغیر بس ایک پرسکون مسکراہٹ اور مضبوط اعتماد کے ساتھ مکمل ہوگی، ایک ایسا انجام جو شروع سے ہی ان کے دلوں میں لکھا تھا۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟
کیا آپ کو استاد اور شاگرد کے درمیان یہ نرم، جذباتی اور رومانی سفر پسند آیا؟ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ برائے کرم اپنی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔